ڈیرہ غازی خان کی پرانی حویلی۔ مالک مکان نے کہا تھا وہ کمرہ مت کھولنا۔ میں نے نہیں کھولا، لیکن تیسری رات اس کے اندر سے چراغ جلتا تھا۔ یہ کہانی ہے سہیل کی، 28 سالہ نوجوان جو ڈیرہ غازی خان کے ایک کالج میں پڑھاتا تھا۔ وہ پنجاب کے دوسرے شہر سے آیا تھا اور اسے رہنے کے لیے کوئی سستا کمرہ درکار تھا۔ اکتوبر 2018 کی بات ہے۔ سہیل کو کالج کے ایک ساتھی نے بتایا کہ پرانی بستی میں ایک حویلی ہے جہاں کرائے پر کمرے ملتے ہیں، بہت سستے۔ سہیل وہاں گیا۔ حویلی بہت پرانی تھی، کم از کم 100 سال پرانی۔ اونچی چھتیں، موٹی دیواریں، لمبا برآمدہ، اندر کئی کمرے تھے۔ مالک مکان ایک بوڑھے آدمی تھے، حاجی اللہ بخش۔ حاجی صاحب نے کہا، بیٹا کمرے تو خالی ہے، لے لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، برآمدے کے آخر والا کمرہ نمبر 7 وہ ہمیشہ بند رکھنا، کھولنا مت۔ سہیل نے پوچھا، کیوں، کیا ہے اس میں؟ حاجی صاحب نے جواب دیا، کچھ نہیں بیٹا، پرانا سامان ہے، بند رکھو بس۔ سہیل نے کمرہ لے لیا، نمبر 6، بالکل برآمدے کے شروع میں۔ اس کے سامنے ہی برآمدہ تھا اور اس کے آخر میں وہ بند کمرہ نمبر 7۔ پہلی رات بالکل نارمل گزری۔ سہیل نے اپنا سامان رکھا، کھانا کھایا اور سو گیا، کچھ عجیب نہیں ہوا۔ لیکن دوسری رات جب وہ کالج سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ صبح بند کر کے گیا تھا۔ اس نے سوچا شاید ہوا سے کھل گئی۔ اندر گیا تو سب ٹھیک تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں ہلکی سی خوشبو ہے، عجیب سی خوشبو، جیسے کوئی پرانا عطر، ایسی خوشبو جو آج کل کے عطروں میں سے نہیں ملتی۔ رات کو وہ لیٹا تو اسے برآمدے کے آخر سے ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی پرانا چراغ جلا رہا ہو۔ وہ اٹھا، برآمدے میں جھانکا، کمرہ نمبر 7 بند تھا، لیکن اس کے نیچے سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی، ٹمٹماتی ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے پرانے زمانے کے تیل کے چراغ جلا کرتے تھے۔ اس نے آواز دی، حاجی صاحب کوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں، روشنی بھی بند ہو گئی۔ اگلے دن سہیل نے حاجی صاحب سے پوچھا، کمرہ نمبر 7 میں کون ہے؟ رات کو روشنی تھی اور ایک عجیب سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ حاجی صاحب کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا وہاں کوئی نہیں ہے، 40 سال سے وہ کمرہ بند ہے، روشنی خوشبو کیسی؟ تمہارا وہم ہوگا۔ لیکن سہیل کو یقین نہیں آیا۔ اس رات وہ جاگنے لگا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے نیچے سے پھر روشنی آ رہی ہے، لیکن اس بار روشنی اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ روشنی اس کے دروازے تک آئی، پھر رک گئی، پھر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ خوشبو پھر محسوس ہوئی، بالکل دروازے کے پیچھے سے۔ سہیل نے جواب نہیں دیا۔ صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گا۔ اس نے پرانے اخبارات کھنگالنے شروع کیے، ڈیرہ غازی خان کے لائبریری میں گیا، پرانی فائلیں دیکھیں۔ اسے 1978 کا ایک پرانا اخبار ملا۔ صفحہ نمبر 3 پر خبر تھی کہ حویلی میں آتش گھی ہوئی تھی اور ایک خاتون جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس نے مزید پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس خاتون کا نام زینب بی بی تھا۔ خبر میں لکھا تھا کہ کمرے میں چراغ سے آگ لگ گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد کی خبر میں لکھا تھا کہ خاندان والوں نے شکایت درج کرائی ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ انہیں جلایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کی کوئی خبر نہیں تھی، جیسے معاملہ دبا دیا گیا ہو۔ اس نے پرانی عدالتی فائل چیک کی، کوئی کیس درج نہیں، کوئی سزا نہیں ہوئی تھی۔ زینب بی بی کی موت حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی گئی تھی۔ سہیل حاجی صاحب کے پاس گیا، ساری باتیں بتائیں۔ حاجی صاحب خاموش رہے، پھر بہت دیر بعد بولے، تم نے سچ جان لیا بیٹا، زینب میری بھابھی تھی، میری بڑی بہو نے اسے جلایا تھا، میں نے دیکھا تھا لیکن میں کچھ نہ کر سکا، خاندان کی عزت تھی، سب دبا دیا گیا۔ کمرہ نمبر 7 وہی کمرہ ہے جہاں آگ لگی تھی، جہاں زینب مری تھی۔ اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن کبھی کبھار رات کو اس کمرے سے روشنی آتی ہے اور وہ خوشبو، وہی عطر جو زینب لگایا کرتی تھی۔ سہیل نے پوچھا، لیکن اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ حاجی صاحب نے سر ہلا دیا۔
میں نے خود چیک کر لیا تھا کئی سال پہلے. کوئی راستہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, بس روشنی آتی ہے, خوشبو آتی ہے, کبھی کبھار دستک بھی ہوتی ہے. صرف اتنا جانتے ہیں کہ جس کمرے میں کوئی بے گناہ مر جائے وہ کمرہ خالی نہیں رہتا. اس رات سہیل نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دیکھے گا. اس نے کمرے کے سامنے کرسی رکھی, رات بھر جاگتا رہا. رات کے 2 بجے تھے. اچانک کمرے کے نیچے سے روشنی نمودار ہوئی, ٹمٹماتی ہوئی. پھر وہ خوشبو پھیل گئی پورے برآمدے میں. وہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھی, اس کے قدموں تک آئی, پھر اس کے سامنے رک گئی. اس نے ہاتھ بڑھایا تو روشنی پیچھے ہٹ گئی, پھر واپس کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرے کے دروازے کے نیچے سے اندر چلی گئی. اس نے دروازے پر دستک دی, کوئی جواب نہیں. دروازہ بند تھا, تالا لگا ہوا تھا. سہیل آج تک اس حویلی میں رہتا ہے. اس نے کمرہ نمبر 7 کبھی نہیں کھولا. وہ کہتا ہے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننا ضروری نہیں. کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بند رکھنا ہی بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار رات گئے جب وہ جاگتا ہے تو اسے روشنی نظر آتی ہے کمرہ نمبر 7 کے نیچے سے, اور وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے, وہی پرانا عطر. اور وہ سوچتا ہے شاید زینب آج بھی وہاں ہے. شاید وہ چاہتی ہے کہ کوئی اسے یاد کرے. شاید وہ چاہتی ہے کہ کوئی جانے کہ وہ بے گناہ تھی. لیکن وہ دروازہ کبھی نہیں کھولتا, کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو کھلنا نہیں چاہتے, اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو راز ہی رہنا چاہتے ہیں.